خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور زبردست خطبے پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا خطبہ جو کائنات، حقیقت اور خود ہمارے وجود کے بارے میں بڑے بڑے سوالات اٹھاتا ہے۔ تو چلیں مل کر اس کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خطبے کی شروعات ہی ان الفاظ سے ہوتی ہے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی قدر و منزلت بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتے، جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے گن نہیں سکتے۔ ذرا سوچیں ان الفاظ کی گہرائی کے بارے میں۔ یہ پہلا جملہ ہی ہمیں ایک دم ہماری حدود کا احساس دلا دیتا ہے اور ایک بہت ہی عظیم، بہت ہی گہرا ماحول بنا دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ آئے کہاں سے؟ یہ دراصل نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا حصہ ہیں، جو اسلامی الہیات کی ایک بنیادی کتاب ہے اور اسے امام علی ابن ابی طالب سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں خطبے کے پہلے بڑے موضوع پر، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ یہ وہ چیلنج ہے جس نے صدیوں سے بڑے بڑے فلسفیوں اور مفکروں کو پریشان کیا ہوا ہے، یعنی اس ذات کو سمجھنے کی کوشش کرنا جو بیان سے باہر ہے۔ دیکھیں، خطبے کے مطابق سمجھنے کی طرف پہلا قدم ہی یہ مان لینا ہے کہ ہماری اپنی سمجھ اور ہماری زبان کی ایک حد ہے۔ مطلب یہ کہ خالق کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش میں ہماری انسانی عقل اور زبان دونوں ہی ناکافی ہیں۔ اور یہیں پر توحید کا بنیادی تصور سامنے آتا ہے۔ توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ خدا ایک ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی واحد مکمل ہستی ہے جسے آپ ٹکڑوں میں نہیں بانٹ سکتے۔ وہ اپنی بنائی ہوئی کسی بھی چیز جیسا نہیں، وہ ہر لحاظ سے بالکل منفرد ہے۔ یہاں خطبہ ایک بہت عام غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا کی ذات الگ ہے اور اس کی صفات جیسے علم اور طاقت وہ الگ ہیں، لیکن یہ خطبہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا اپنی صفات سے الگ نہیں ہے، بلکہ وہ خود ہی علم ہے، وہ خود ہی طاقت ہے، اس کی ذات اور صفات ایک ہی چیز ہیں۔ چلیں اب ان گہرے فلسفیانہ خیالات سے نکل کر کہانی کے اگلے بہت ہی دلچسپ حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی کائنات کی تخلیق کی حیرت انگیز داستان۔ خطبہ کائنات کی تشکیل کی ایک بڑی شاندار شاعرانہ تصویر کھینچتا ہے۔ ذرا تصور میں لائیں، ہر طرف ابتدائی گیس اور پانی کا سمندر جسے طوفانی ہوائیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اور اسی ٹکراؤ سے فضا اور آسمان بن رہے ہیں۔ اور پھر اس ساری افراتفری کے بیچ خدائی ارادہ ان تمام بے ترتیب چیزوں کو ایک منظم، خوبصورت نظام میں ڈھال دیتا ہے۔ کائنات بن گئی، اور اب باری آتی ہے تخلیق کے اگلے مرحلے کی، یعنی فرشتوں کی دنیا کی۔ یہ خطبہ ہمیں آسمانی دنیا کی ایک جھلک دکھاتا ہے، جہاں فرشتے الگ الگ کام کر رہے ہیں۔ کچھ ہیں جو مسلسل عبادت میں ہیں، کچھ خدا کے پیغامات پہنچانے والے ہیں، کچھ آسمانوں کی حفاظت پر مامور ہیں، اور کچھ عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ ایک مکمل منظم کائناتی نظام کی تصویر ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ خدا سے اتنی قربت کے باوجود فرشتے بھی صرف عاجز خدمتگار ہیں۔ وہ خود خدائی علم کے مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ یہ بات اس گہری حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ہمیشہ ایک فرق رہتا ہے، چاہے وہ مخلوق کتنی ہی بلند مرتبے والی کیوں نہ ہو۔ اور فرشتوں کے بعد کہانی کا مرکز انسان بن جاتا ہے۔ اب ہم تخلیق کی کہانی کے سب سے اہم موڑ کی طرف آتے ہیں، انسانیت کا آغاز۔ خطبہ ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے انسان کو زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی مٹی سے بنایا گیا، کہیں سے سخت، کہیں سے نرم، کہیں سے میٹھی تو کہیں سے کھٹی۔ اب یہاں بات صرف مٹی کی نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا مطلب چھپا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب کی فطرت میں یہ تمام خصوصیات، یہ تنوع موجود ہے۔ اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آتا ہے جب اس مٹی کے بے جان جسم میں روح پھونکی جاتی ہے، جو اسے عقل دیتی ہے، حواس دیتی ہے اور حرکت کرنے والے اعضاء عطا کرتی ہے۔ اور پھر اس نئی مخلوق کا پہلا امتحان ہوتا ہے۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم، ابلیس کا انکار، اور آخرکار انسان کا جنت سے زمین پر آنا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ہماری، یعنی زمین پر انسانی کہانی شروع ہوتی ہے۔ لیکن زمین پر انسانیت کی کہانی تنہائی کی نہیں ہے۔ خطبہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اکیلا یا بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا گیا۔
یہ ٹائم لائن دکھاتی ہے کہ خدا نے انسانیت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ پیغمبروں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ بھیجا گیا جن کا مقصد ایک ہی تھا، ہمیں ہماری فطرت یاد دلانا اور اس عہد کو تازہ کرنا جو ہم نے اپنے خالق سے کیا تھا، اور یہ سلسلہ آخری پیغام پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ خطبے کے مطابق قرآن کو ایک ایسی روشنی کہا گیا ہے جو کبھی نہیں بجھتی، اور ایک ایسا راستہ جو کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ یہ اس رہنمائی کے سلسلے کا اختتام ہے۔ اور اب ہم اس خطبے کی سب سے گہری اور شاید سب سے زیادہ ذہن کو گھما دینے والی بات پر پہنچتے ہیں۔ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن اس سے جڑا ہوا نہیں، ہر چیز سے الگ ہے لیکن اس سے دور نہیں۔ یہ ایک زبردست تضاد ہے نا؟ اس پر ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ یہ خدائی موجودگی کی ایک ایسی کیفیت ہے جسے سمجھنا انسانی عقل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو یہ ساری بحث ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ایک ہی وقت میں ہر چیز کے ساتھ ہونا اور پھر بھی اس سے الگ ہونے کا یہ قدیم تصور حقیقت کے بارے میں ہمارے آج کے سائنسی اور فلسفیانہ خیالات کو کیسے چیلنج کرتا ہے؟ کیا یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ممکن ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔